अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है इमरान खान की बेटी के हवाले से। अब अगले चंद दिनों में इस हवाले से फैसला हो जाएगा कि एक लड़की जिसको इमरान खान से जोड़ा जाता है वो उनकी बेटी है भी या नहीं। ये मामला बड़ा संगीन हो गया है। इमरान खान आज तक ये नहीं बता सके कि उस बेटी का उनके साथ क्या ताल्लुक है। वो खुलकर ना इकरार किया है उन्होंने, ना इनकार किया है। आज हमारे साथ एक वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उस लड़की की वालदा का, यानी इमरान खान ने जिस औरत से उस बेटी को जना था, पैदा किया था, वो शख्स मौजूद है जिसने उसका इंटरव्यू किया था, यानी सीता वाइट का इंटरव्यू किया था। फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ ये काम करते रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं, सहाफत में बहुत ज्यादा तजुर्बा है। और 1996 में इन्होंने सीता वाइट का इंटरव्यू किया था। फैज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ना इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं। जब जब उनसे पूछा जाता है उनकी बेटी के हवाले से, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और इंसान खता का पुतला है। ये जब जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, जब जब उनसे ये सवाल हुआ है, उन्होंने यही मंतक दी है, यही जवाब दिया, इनकार नहीं किया। तो जिस खातून के साथ उनसे ये गलती हो गई थी बकौल इमरान खान साहब के, उनका आपने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू में आपको उन्होंने क्या बताया था और आपने उनसे क्या पूछा था सर? बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है और माशाल्लाह बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आई एम हैप्पी टू बी ऑन दिस प्रोग्राम। तो जी, आपने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि सीता वाइट का एक्चुअली इंटरव्यू जो है, सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ इस इशू पर, वो इत्तेफाक से मैंने ही किया था। लॉस एंजल्स में उस वक्त हम रहते थे और पाकिस्तान लिंक एक वीकली अखबार था जो कि मेरा, आई वाज द फाउंडर ऑफ दैट न्यूज़पेपर और उसको एज एडिटर इन चीफ में चलाता था। तो वो बाइलिंगुअल अखबार, यानी तकरीबन हम 80 पेजेस एवरी वीक, जिसमें तकरीबन 60 पेजेस इंग्लिश के और 20 पेजेस उर्दू के हुआ करते थे। वो हर हफ्ते वहाँ मुख्तलिफ स्टोर्स पे, जिन्हें हम यहाँ देसी स्टोर्स कहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, वहाँ पर अवेलेबल होता था। तो सीता वाइट का चूँकि ताल्लुक पाकिस्तान से, इमरान साहब के हवाले से और क्रिकेट की वजह से बड़ी दिलचस्पी थी उनको पाकिस्तान में और बरसगीर के मामलात में, तो वो वहाँ से पाकिस्तान लिंक अपने घर के करीब से किसी स्टोर से पाकिस्तान लिंक की एक कॉपी ख़रीदा करती थी और उसी के ज़रिए उन्होंने वो मेरा नंबर लिया। ऑफिस कॉल आई एक दिन कि जी वो मुझसे बात करना चाहती हैं पाकिस्तान लिंक में। तो मैंने उनसे जब वहाँ तय हुआ इंटरव्यू वगैरह, तो उन्होंने ये बताया कि जी मैं इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ और मैं सीता वाइट और टिरियन वाइट की माँ हूँ। और उसकी वजह, उन्होंने बैकग्राउंड ये था कि वो उसके कुछ ही रोज़ बाद बाकायदा एक केस फाइल करने जा रही थी लॉस एंजल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ वो इमरान खान की वल्दियत साबित करना चाहती थी कि उनकी बेटी के वालिद इमरान खान हैं। यानी वालिद का मतलब जिससे उनकी तौलीद हुई है बाकायदा, ये बायोलॉजिकल फादर जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो बहरहाल एक बड़ी खबर थी और वो उसकी एक ख़ास वजह बड़ी होने की ये भी थी कि वो 1997 का वो साल था और उसमें इलेक्शंस होने वाले थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी पार्टी थी उस वक्त भी, और इमरान खान नए नए आए थे और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और अक्सर लोग ये समझ रहे थे कि शायद एक बहुत ही करिश्मेटिक शख्सियत हैं, हीरो रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, तो वो शायद एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। अच्छा, अब आपका ये जो सवाल है कि उन्होंने क्या कहा और मतलब क्यों उस पर आमादा हुई, तो पहली बात तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो ये चाहती थी कि ये जो वल्दियत का जो मुकदमा उन्होंने दायर जो करने जा रही थी लॉस एंजल्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको बाकायदा एक पब्लिसाइज किया जाए। तो एक बहुत एक कुदरती सवाल बनता था और जो कि मैंने उनसे किया कि आखिर इस वक्त ही क्यों आप इस इशू को उठा रही हैं, जबकि आपकी बेटी, मेरे ख्याल है उस वक्त वो 5-6 साल की ज़रूर होगी टिरियन, तो इस वक्त आप इससे पहले क्यों नहीं उठाया, आपने अभी क्यों उठाया? तो उनका जो जवाब रहा, जो उन्होंने मुझे दिया, और फिर मेरे बाद कई और फिर उनके ज़ाहिर है कि फिर हमारे जो यहाँ दोस्त अहबाब थे अमेरिका में, जो मुख्तलिफ अखबारात के नुमाइंदे थे पाकिस्तान में, नेशन के, डॉन के, उन सब ने मुझसे क्योंकि उनके सीता वाइट के नंबर मांगे, फिर उन्होंने भी इनको इंटरव्यूज़ करना शुरू किया। तो उन्होंने हर बार यही कहा कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने पब्लिकली
ٹیریان کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ نہ انہوں نے تصدیق کی نہ تردید کی. تو یہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو اپنی بیٹی نہیں مان رہے ہیں, آپ اس کو اپنا والد نہیں سمجھتے ہیں. پبلکلی کم از کم آپ کا ایک اسٹینس یہی تھا. تو سیٹا وائٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کہنا یہ تھا کہ ان کو بہت دکھ ہوا اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس معاملے کو ونس فار آل ریزالو کیا جائے اور ایک چیز ریکارڈ پر آ جائے کہ ہاں یہی صاحب میری بیٹی کے والد ہیں. جو دو تین باتیں بڑی جو مجھے اسٹرائکنگ لگی اس میں عدنان, وہ یہ تھی. ایک تو یہ کہ جو اس نے بتایا مجھے سیٹھا نے کہ جب وہ بچی پیدا ہوئی ٹیریان اور ان کے جب یہ ہاسپٹل میں تھی سیٹھا, تو ان کے والد یعنی سیٹھا کے والد جب ملنے آئے اس سے لارڈ گارڈن وائٹ, تو انہوں نے بچی کو دور سے دیکھا اور اس کو قریب نہیں گئے, ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ کہا کہ دس از ناٹ اے وائٹ چائلڈ. جو سیٹھا نے جو اس کا مطلب مجھے سمجھایا وہ یہ کہ یہ کوئی ایک گوری بچی نہیں ہے, میننگ کہ یہ کسی برٹش خاندان کی نہیں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از اس کا باپ جو ہے کوئی ایک نان وائٹ پرسن ہے. اس نے ایک عجیب سا چہرہ بھی بنایا تھا, مجھے اس کی ایکسپریشن یاد ہے سیٹھا وائٹ کی, کہ وہ ایز اف کہ شی واز سیئنگ کہ جی دیکھو ہر ڈیڈ واز سم ہاؤ ریسسٹ, کہ وہ اس کو یہ چیز زیادہ بری لگی بجائے یہ کہ اس کو بچی کو وہ چاہتا پسند کرتا. 1995 میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی جمائمہ سے شادی ہو گئی تھی اور اس دوران جو سیتا وائٹ تھیں وہ زندہ تھیں کیونکہ ان کا 2004 میں انتقال ہوا سیتا کا. تو سیتا کا کیا ری ایکشن تھا جب جمائمہ سے انہوں نے شادی کی اور پھر جمائمہ کے ساتھ وہ کس طرح پھر کانٹیکٹ میں آئی, کیونکہ اب وہ جو ٹیرن وائٹ ہے وہ جمائمہ کے ساتھ رہتی ہیں. تو یہ سر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جمائمہ نے جب شادی کی ان سے تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کا عمران خان کے بارے میں ساری باتیں معلوم تھیں, اور مجھے یقین ہے کہ سیٹا وائٹ بھی اس وقت پوری طرح پکچر میں تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں اور ان سے ان کی بچی بھی ہے. وہ کوئی چھپانے والی بات تھی اور نہ عمران خان نے وہ چھپائی ہوگی, یقیناً نہیں چھپائی ہوگی بالکل جمائمہ سے. سیٹا کا کیا ری ایکشن تھا ایسی مجھے کوئی نیگیٹو بات نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسا کوئی جلاپا جسے ہم کہتے ہیں ہو, یا کوئی ایسی جیلسی یا کوئی ایسی اس طرح سے ریزنمنٹ کہ انہوں نے کیوں شادی کی جمائمہ سے, مجھ سے کیوں نہیں شادی کی. مجھے نہیں لگا ایسا پوری ان بات چیت میں. آپ کی ایک دفعہ انٹرویو نہیں ہوا عدنان, پھر ہم لوگ باقاعدہ کیونکہ وہ بہت قریب رہتی تھی ہمارے گھر سے بیورلی ہلز میں, اور ہم بھی آس پاس ہی رہتے تھے, ہماری فیملی بھی, تو پھر گھروں پر بھی آنا جانا ہوا ایک دوسرے کے. وہ ٹیریان جو ہے وہ میرے بچوں سے بھی آ کے ملی, کھیل کود, ان کی تصاویر موجود ہیں. میں خود کئی دفعہ سیٹا وائٹ کے گھر گیا بیورلی ہلز میں, ایک شاندار بہت ہی اچھا گھر, عالیشان گھر. تو کبھی مجھے یہ اندازہ ایسا نہیں ہوا محسوس کہ وہ اس پورے معاملے پر ایک تو یہ بٹر تھی شادی پر جمائمہ سے, یا دوسری بات یہ کہ انہوں نے عمران سے شادی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ کبھی نہ اس نے کہا نہ ایسا کبھی اس کی پوری بات چیت سے احساس ہوا کہ وہ شی وانٹڈ ٹو میری عمران. ایک بات البتہ ضرور اس نے کہی, اور یہ بعد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ اس نے یہ ضرور کہا کہ یس شی وانٹڈ ٹو ہیو اے چائلڈ ود عمران. وہ ایک عمران خان کے ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس انٹرویو کے بعد میرا اور سیٹا وائٹ کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں ان کی کتاب لکھوں. تو باقاعدہ وی ہیڈ سائنڈ اے کانٹریکٹ, اور وہ پھر میرے آفس آتی تھیں اپنے کتاب کے لیے اپنے انٹرویوز ریکارڈ کرانے. یعنی ہر ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ جو ہے وہ آتی تھیں, 1.5-2 گھنٹہ بیٹھتی تھیں, پورے اپنے انٹرویوز ریکارڈ. وہ ٹیپس بھی میرے پاس موجود ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت سی باتیں اور بھی ہوں گی, لیکن چونکہ یہ معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تھا, میں نے بھی اس کو توجہ نہیں دی یا پھر اٹھایا گیا ہے. تو ہمارے کچھ دوستوں نے مجھ سے بات کر کے کی ہے, تو یہ بہرحال دوبارہ باتیں آ رہی ہیں. لیکن یہ بات مجھے یاد نہیں پڑتی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ عمران وانٹ سن. اور وہ جو ہے ایک بات ضرور ہے
کہ یہ ٹیریان جو نام ہے وہ عمران خان کا رکھا ہوا نام ہے، اور ٹیریان کا مطلب ہوتا ہے شیر. یہ کسی زبان میں یا تو لیٹن زبان میں یا کسی زبان میں ٹیریان کا مطلب ہوتا ہے ٹائیگرس یا شیرنی. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ٹائیگرس کو پسند کرتے ہیں. تو اچھا، ایک اور بات سر جو بڑی اہم ہے، وہ کیونکہ یہ کیس جو ہے افتخار چودھری لے کر گئے تھے 2018 میں، 2013 میں، جب الیکشن ہوتے ہیں یہ عدالتوں میں جاتا ہے، لیکن عدالتوں میں یہ ثابت نہیں ہو پاتا یا عدالتیں اس کو رد کر دیتی ہیں. اس بار دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا کی عدالت کا ایک سرٹیفائڈ جو فیصلہ ہے یا ایک ایفیڈیوٹ ہے جو عمران خان نے دیا تھا اس وقت، کہ وہ ٹیریان کی جو خالہ تھی ان کو وہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو سنبھالیں، ان کے پاس رکھیں، وہ ایک ایفیڈیوٹ اب منظر عام پر آیا ہے. تو کیا امریکہ کی عدالت کا سرٹیفائڈ فیصلہ پاکستان میں عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، مجھے خود بڑی حیرت تھی عدنان کہ جب کبھی، کیونکہ خود میرا یہ خیال تھا کہ آئین کی جو دفعات ہیں 62 63 اور جس میں یہ ڈیفینیٹلی یہ کیس شامل ہے، تو اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ کردار کی بات کرتے ہو تو ذاتی معاملات جو ہیں، وہ کردار تو ذاتی ہوتا ہے بھائی، اور کون سے آپ کس کردار کی اور بات کریں. تو مجھے خود حیرانی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کسی حد تک کہ عمران خان صاحب جو ہیں کہیں نہ کہیں جا کر ان کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، یہ مسئلہ ایسا بنے گا کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا، پھر دیکھیے دوسرا بہت بڑا جو ایشو ہے نا، وہ کسی ایک فعل کا ہونا، پھر اس فعل کا کوئی ایک نتیجہ نکلنا، نہ صرف یہ کہ آپ اس فعل سے انکار کریں بلکہ اس کے نتائج کو بھی تسلیم نہ کریں، تو وہ ایک زیادہ بڑا گھمبیر معاملہ بن جاتا ہے. اس کیس میں یعنی عمران خان کا یہ تسلیم نہیں کرنا کہ سیٹا وائٹ ان کی باقاعدہ گرل فرینڈ تھیں اور وہ انوالومنٹ تھا، پھر وہ ایک جو نتیجہ اس کا نکلا ان کی فرینڈشپ کا، ٹیریان پیدا ہوئی، معصوم بچی ہے، ظاہر اس کا کیا قصور ہے، وہ بچی پیدا ہوئی، لیکن اس کو آپ اپنا پبلکلی، حالانکہ پرائیویٹلی وہ تسلیم کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جمائمہ کے ساتھ رہتی ہیں. آخر جمائمہ کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ ان کے دوسرے 2 بیٹوں کے ساتھ، اپنے ہیف برادرز کے ساتھ اسی لیے رہتی ہیں نا کہ انہوں نے پرائیویٹلی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو وہ پرائیویٹلی پوری سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن اتنے بڑے لیڈر کے لیے میری دانست میں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ صرف ایک مناسب بات نہیں بلکہ ایک ڈسکوالیفائنگ فیکٹر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کر کے نہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ اس بیٹی پر ظلم بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس بچی پر، کہ وہ ایک پبلکلی اپنی عمران خان کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتی. اور یہی غالباً ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. اور چلیے سر، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں، کہ اب تک عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پشت پناہی کرتے رہے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور وہ جو تیسرا آپشن وہ ٹرائی کرنے کی خواہش رکھتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس نے اب وہ ٹرائی بھی کر لیا، اس کا مزہ بھی چکھ لیا. تو اب آگے دیکھیے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیض صاحب، آپ نے جو ہے وہ کائنڈلی وقت نکالا اور بڑی ان ڈیپتھ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن تھی جو آپ نے دی. تھینک یو سر. تھینک یو بدنان، گڈ ٹو بی ود یو.